میں نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 پلس کا آئی کیو لیول رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے آئی کیو رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جا چکا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیول کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنز کا تھا۔ خود اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ اس کی کمی محسوس کرتا یا ہوم سکنس کا شکار ہوتا، یا صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزامز قریب تھے، جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، پب، بار، تھیٹر، سینما یا میوزیم اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا اکیڈیمک ریکارڈ ایسا تھا کہ جن 3 لیول لیگ کی یونیورسٹیز میں اس نے اپلائی کیا تھا ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کی ایڈمیشن کی درخواستیں قبول کی جا چکی تھیں۔ وہ تینوں یونیورسٹیز ایسی تھیں جن میں اس کے قریب یا دور کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے ضرور موجود ہو کوئی، تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا لیول لیگ کی کسی یونیورسٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سالار نے ان یونیورسٹیز میں ییل کو چنا تھا، اور اس کی وجہ سے نہ صرف ییل میں اس کا کوئی شناسا اور واقف کار نہیں تھا، بلکہ نیو ہیون میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا۔ کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار سکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام اور مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے وہ اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسمان ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر لیتے تھے، اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ ان کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا، اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں رکھتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ ییل سے فائنانس میں MBA کرنے آیا تھا، اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے بعد ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔
پاکستان میں جن اداروں میں پڑھتا رہتا تھا اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے مگر وہاں تعلیم اس کے لیے ایک واقع تھی۔ ییل میں مقابلہ بہت مشکل تھا۔ وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مروبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹس امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے ہیں۔ اس نے بچپن ہی سے بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ییل نے اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں سے کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنی فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا زوم نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس نے آئی کیو لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کلاس فیلوز کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، اور وہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے تعلیمی اداروں میں اس قسم کی توجہ حاصل کر لیتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلی کر رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسر سے کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا تھا وہ واقعی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس روایتی کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا، یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانی کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی۔